اب میں نہایت ہی متحرک اس بات کا بیٹا واہ 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 جس نے اپنی ساری زندگی دین کے لیے وقف کی، اس پیاری شخصیت کا نام تھا ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صدیقی صاحب، سبحان اللہ، جن کے باغیچے میں ایسے خوبصورت پھول اللہ تعالیٰ نے کھلائے اور ان کے ذمے اس کی آبیاری ہوئی، تو پھر وہ جو پھول کھلے ہیں اس میں ایسا پھول تھا جس کی خوشبو سے ہمارے سب کے دامن اس طرح ہوتے رہے، کیونکہ وہ اپنی اولاد کو ایسا اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کے محبوب کے ذکر سے کبھی باغ کبھی غافل نہ ہو، ان کے یہ تحمل برداشت کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے مت چھوڑے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمارے کسی ایسی گفتگو سے، کسی ایسے عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے تو ہمارا انسان بطور انسان زندہ رہنا حقیقت نہیں رکھتا۔ ہمارا دین ہمیں تحمل برداشت کا سبق دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں تحمل برداشت کا درس دیتا ہے۔ میں ہمیشہ آپ سب گواہ ہوں گے اس بات پر کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میرے لیے آپ سب بہت محترم ہیں، میں اپنی عزت سے زیادہ آپ کی عزت کو ترجیح دیتا ہوں۔ میں آپ کی عزت کو اپنی عزت پہ ترجیح دیتا ہوں اور اس کا عملی مظاہرہ الحمدللہ آپ سب دیکھتے بھی ہیں اور اس کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ میں کیوں آپ سے پیار کرتا ہوں کہ آپ اس ذات مبارکہ کی محفل میں تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ اس حوالے سے ان کے مہمان ہوئے، اس حوالے سے ان کے مہمان ہوئے۔ اگر میں نے اپنے دل میں کوئی ایسی جسے بولتے ہیں کوئی ایسی بات میرے دل میں آ گئی کہ جس سے تکبر کا انصر ہو، تو پھر میرا یہاں پہ بیٹھنا، اس درود محل کی زینت بننا، یہ کسی کام کا نہیں۔ ہر انسان جب عزت کی اہمیت کو محسوس کرتا ہے تو وہ پھر دوسروں کی عزت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی عزت انہی سے کروا دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی درسگاہ ہے
آپ سب جانتے ہیں، عرصہ دراز سے آپ اس کے ممبر چلے آ رہے ہیں. کبھی آپ نے مجھے دیکھا ہے یا سنا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ سخت بات بھی کی، سخت بات. اگر کوئی نیند میں بیٹھ کے لطف اندوز ہوتا ہے تو اسے ہونے دیا. نیند بھی تو اسی کی محفل میں آئی ہے نا، سکون بھی تو اسی نے عطا فرمایا نا جس جو سکون ہی دیتے آئے ہیں. اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. بلکہ اپنے عمل کو اس طرح ہمیں بنا لینا چاہیے کہ راہ جاتا جو ہمارا واقف بھی نہ ہو، نگاہ اٹھتا ہے تو اس کو سلام پیش کرے. اگر وہ محبت کا اظہار کرے تو اس کے ساتھ 1-2 منٹ گزار لیں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ جو 2 منٹ ہم نے اس کے ساتھ گزارے ہیں، اگر وہ 2 منٹ ہم نہ گزاریں تو کوئی ہمیں حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے. یہ منٹوں کا ہی فرق پڑتا ہے، سیکنڈ کا ہی فرق پڑتا ہے، سیکنڈ کا ہی فرق. یہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب انسان کے لیے پیدا کرتا ہے کہ اس نے اگر جتنی زندگی اس نے دی ہے وہ اس نے ہر حالت میں پوری دینی ہے ہمیں. اور پھر ہمیں اس موت کا جو خوف ہے وہ ہمیں نکال دینا ہے. آنی ہے، جس وقت آنی ہے کوئی روک نہیں سکتا. یہ ہمارے علامہ صاحب کے والد محترم جنہوں نے ساری عمر اس کاز کے لیے وقف کی، وہ بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، لیکن بدنی طور پہ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن ان کی جو محبت تھی وہ آج بھی ہمارے دلوں میں اسی طرح قائم ہے. اور میں آج ان کی اس محبتوں کے صدقے میں مظہر صاحب سے یہ میں عرض کروں گا کہ ہمارے علامہ ڈاکٹر دانش غلام مرتضیٰ صاحب کا نام ان علماء کرام کی فہرست میں درج کر لیں جو اس کے باقاعدہ ممبر ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک یہی راستہ ہے کہ ہم اپنے دوست کی روح کو ایصال ثواب کے لیے ان کو یاد رکھیں، ان کو یاد رکھیں. اب میں وہ علامہ صاحب پروگرام تو یہی تھا کہ 7:30 بجے آپ کا بیان شروع ہو جائے گا، لیکن وہ معاملے پھر چلتے رہتے ہیں. یہ اس میں پھر اتنی آپ چھوٹ دے دیا کرے، اتنی چھوٹ دے دیا کرے تاکہ وہ تسلسل برقرار رہتا ہے. کیونکہ ہم یہاں پہ نعتیں سننے اس لیے آتے ہیں کہ اس کا ہر لفظ جو ہے وہ میرے آقا دو جہان کی تعریف توصیف میں ہے. کس انداز سے اس کے ایک ایک لفظ بے غور. اب وہ جو ہر شخص کو طیبہ میں بلایا نہیں جاتا، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وہاں جا کے بھی حاضر ہو کے بھی حاضری نہیں ہوتی، حاضر ہو کے بھی حاضری نہیں ہوتی.
میرے وہ بڑے خوبصورت دوست، انہوں نے مسجد نبوی میں کچھ عرصہ درس دیا، وہیں پہ ہے 24% ان کا ہارٹ کام کرتا ہے، لیکن جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے فلاں ملنے والے آئے ہیں تو وہ محدود وسائل ہیں، اپنی گاڑی بیچتے ہیں، اپنے پاس دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی نذرانہ نہیں لیتے، تو کہتے ہیں کہ میں صرف اور صرف اس لیے آپ کو مہمان بناتا ہوں کہ کہیں یہ میری حاضری میرے مولا کی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ میں نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو در پہ آیا اس کی مہمان نوازی کی ہے، اس کی مہمان نوازی کی۔ تو یہ درس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک لمحہ، کبھی آپ اس کا مطالعے میں جائیں تو ایک لمحہ میں ہمارے لیے کئی ہزاروں نصیحتیں ہیں، کئی ہزار جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن غور تو کریں، غور تو کریں۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا کتنا ہمیں پڑھنے کا اجر عطا فرمایا کہ ایک لفظ پہ 10 نیکی۔ اب ہم الف لام میم پڑھتے ہیں نا، تو پھر کیا 30 نیکیاں ہمیں مل گئیں، لیکن وہ پڑھنا اس طرح نہیں کہ فارمیلٹی پوری کرنی، وہ پڑھنا اس طرح ہے کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ نے ہمیں خط بھیجا ہے۔ اس وقت جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کیا جس نے وہ خاتم میں لکھا ہے وہ سنتا نہیں ہے؟ وہ سنتا ہے۔ جب ہم ایک لفظ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کے خزانے میں کمی تو نہیں، وہ اسی وقت کہتا ہے میرے بندے تو مجھ سے مخاطب ہوا ہے، تو مجھ سے مخاطب ہوا ہے۔ اور اس وقت انسان کی یہ کیفیت ہو کہ اللہ میں تیرے خط کو پڑھ رہا ہوں اور تو مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور تو مجھ پہ کرم فرما رہا ہے، تو دیکھے ایک رکوع ہی اس انداز میں پڑھ لے، دنیا ہی بدل جائے گی، دنیا ہی بدل جائے گی۔ تو بات ہو رہی تھی ہمارے دوست ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صدیقی صاحب اس محفل میں ہمیشہ آیا کرتے تھے، ان کو یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ ان کو یہاں سٹیج پہ جگہ ملے، جہاں جگہ ملتی تھی تشریف فرما۔ یہ آجزی کا ایک اعلیٰ پیکر تھا، یہ آجزی کا اعلیٰ پیکر تھا، وہ ہمارے دلوں میں آج بھی زندہ ہے، ہم ان کو بھولے نہیں ہیں، نہ بلائیں۔ بس جب بھی میں سب دوستوں سے یہ عرض کروں گا کہ اپنی دعا میں یہ شامل ضرور کر لیا کریں کہ اللہ جن سے بھی ہمارے تعلق ہے، جو بھی ہمارا عزیز ہے، جو بھی ہمارا دوست ہے، جو بھی ہمارے ساتھ جس کا بھی مسجد والے، درود محل والے، جس کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے میرے مولا، ان سب کے گھروں کو شاد و آباد فرما۔ یہ جب ہم ان کی عدم موجودگی میں یہ دعا مانگیں گے تو دکھاوا نہیں ہوگا، یہ دکھاوا نہیں ہوگا، یہ دل کی صدا ہوگی، یہ دل کی صدا ہوگی، اور پھر دل و نظر کی ضیائیں حضور جانتے، یہی وہ دل و نظر کی ضیائیں ہیں
کہ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو مدینہ گنبد خضرا ہمارے، اور ہم یہ اس وقت اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ میرے حضور میرا درود پاک سماعت فرما رہے ہیں، میرا ان سے رابطہ ہے، وہ میرے رابطے میں ہیں۔ یہ دل و نظر کی ضیائیں حضور جانتے ہیں۔ اور عقیدت یہی ہے کہ وہ ہمارے آخری نبی ہیں، ان کی رسالت کے بغیر ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ عقیدتوں کی ہمیں ان سے اتنی عقیدت ہونی چاہیے کہ ہماری جان، مال، اولاد سب کچھ ان کی حرمت پہ قربان ہو۔ اور وفا یہی ہے، وفا یہی ہے کہ ان کی عظمت پہ موت آئے۔ اللہ اکبر، وفا اسی کو وفا بولتے ہیں۔ یہ زندگی اگر ہم نے ویسے ہی گزارنی ہے تو اس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا اللہ تعالیٰ کو تو کوئی، لیکن وہ جو یوم حساب ہے اس دن اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پہ عمل نہ کیا، ان سے محبت نہ کی، عقیدت نہ کی، تو پھر کس منہ سے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرما دیں، ہماری شفاعت فرما دیں؟ کیا اس وقت ہمیں شرمندگی نہیں ہوگی، ندامت نہیں ہوگی؟ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتا تھا، یہ اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتا تھا، یہ چھوٹے بچوں سے محبت کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ سب کچھ ان کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، یہ عطا فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اسی بات پہ میں اپنے نہایت ہی معزز، ان کو ہم اپنا بیٹا بھی کہتے ہیں، جو بھی لقب ہو وہ یہ خود ہی منتخب کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دل بڑا کھلا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک انسان کے دل میں جب اپنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرتا ہے تو اس کے دل میں اتنی وسعتیں عطا فرما دیتا ہے، اتنی وسعتیں عطا فرما دیتا ہے کہ وہ برائی کو اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ صرف چاہتے ہی چاہتے ہوتی ہیں، اور وہ چاہت منہ سر چڑھ کر بولتی ہے۔ یہ چاہت ہے کہ آپ اتنی کثیر تعداد میں قبلہ حج صاحب ہر جمعۃ المبارک کو آپ، بلکہ ہمارے حاجی صاحب حاجی امین صاحب یہ تو روزانہ ہی محافل کا اہتمام کرتے ہیں اور لنگر تقسیم کرتے ہیں۔ لنگر یہ نہیں کہ کوئی لنگر کھانے کے لیے آتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ کوئی اپنی شہرت کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، صرف اس کو یاد رکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اتوار کو بڑی محفل، ہر روز کی محفل، جس طرح کینال روڈ پہ آج بھی محفل۔ تو میں مائی کا حوالے کرتا ہوں قبلہ، بہت شکریہ سر۔